اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گھڑے علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ کو. اللہ پر جھوٹ گڑنا یعنی اللہ کی اولاد قرار دینا، جو اللہ نے حرام قرار نہ دیا ہو اس کو حرام کہنا، اس کے رسولوں کا انکار کرنا. مدینہ میں جو اہل کتاب موجود تھے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اپنے ہی عقیدے کو پکڑے رکھا اور اللہ پر طرح طرح کے وہ جھوٹ باندھتے رہے. وَهُوَ يُدْعَى حالانکہ وہ بلایا جاتا ہو الی الاسلام اسلام کی طرف، یعنی اس پر حق پوری طرح سے واضح کر دیا گیا، اس پر اسلام کے دلائل اور برہان واضح ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی اپنے ہی فاسد عقیدے پر ڈٹا رہا. واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. اہل کتاب تورات اور انجیل میں تحریف کر کے اسے اپنے مقصد کے مطابق ڈھال لیتے تھے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے. اس بات کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 78. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یریدون وہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو. وہ چاہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ چاہتے ہیں اور مشرکین چاہتے ہیں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. نور اللہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اسلام، دلائل اور برہان. تو یہ اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے. مراد طعنہ اور تشنیع، وہ الزامات، وہ مخالفتیں اور جھوٹے پروپیگنڈاز ہیں جو ان کے منہ سے نکلا کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر الزام تراشیاں کر کے، مخالفتیں کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتے تھے. واللہ اور اللہ تعالی متم پورا کرنے والا ہے نور ہی اپنے نور کو. متم کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کا معنی ہے نقص والی چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانا. مقدار، مدت یا گنتی پوری کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر. جس کام کو اللہ پورا کرے اسے کون ادھورا رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت اور حق کی تکمیل، جس کے ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور اپنے نور کو پورا کرنے کا ذمہ لیا ہے، چاہے وہ کافروں پر کتنا ہی ناگوار ہو، اللہ اسے پورا کر کر رہے گا. یہاں یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ پیچھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. سارے کھلے معجزات کو لوگوں نے جھوٹا قرار دے دیا، تو ایسے بدخواہوں کے مقاصد اللہ پورے نہیں ہونے دے گا. تو یہاں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا، اس نور ہدایت کو، اس دین اسلام کو، اس قرآن کو، ان دلائل اور ان برہان کو جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا، بجھانے کی کوشش کرے گا،
اللہ ان کی کوششوں کو نیست و نابود کر دے گا، ان کی تمام کوششیں بیکار ہو جائیں گی، اور اللہ نے جو اپنے نور کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ اسے پورا کر کر رہے گا۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اپنے رسول کو قرآن اور دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، یعنی اس دین کو، علی الدین، اوپر دین کے، کلہ، سارے کے سارے اس کے۔ اللہ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہاں پر غلبہ دلائل کے ساتھ مراد ہے۔ اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ دین کا غلبہ ہر زمانے میں رہا ہے، دین ہمیشہ فتح مند رہے گا اور اسی کو فوقیت اور غلبہ حاصل رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ مشرکوں کو خالص توحید ویسے بھی بڑی ناگوار گزرتی ہے، تو مشرکوں پر یہ چیز بہت بھاری ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، دین اسلام پھیلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دین کو غالب کر کر رہے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہل کیا، ادلکم، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت، اوپر ایک تجارت کے، تنجیکم، بچائے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو متحرک کر رہے ہیں، موٹیویشن دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یہاں پر تجارت سے مراد اعمال صالحہ ہے، کہ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا وہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت ہے جو اس کو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اس اعمال صالحہ کی کچھ وضاحت آگے بھی آ رہی ہے۔ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس تجارت کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور دوسری کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے۔ یہاں پر تجارت سے اعمال صالحہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تجارت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ اسے نفع حاصل ہو، اور دنیاوی تجارت کے لیے مال، محنت، وقت، صلاحیت، ذہانت اور کوشش چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی تجارت ان سب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن دنیا کی تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اس تجارت کا پہلا فائدہ کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سورہ توبہ میں اس تجارت کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 111 اور 112 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون والراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کی یقیناً ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے. اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ مومن جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اپنے گھر سے صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے احکام کی تصدیق کرنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ یا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر کی طرف لوٹائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج آپ دیکھیں دنیاوی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے. خاص الخاص بزنس سٹڈیز بھی کی جاتی ہیں تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے تجارت کی جا سکے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس تجارت کا ذکر کیا، اس کا نفع ہو سکتا ہے اس دنیا میں نظر نہ آئے، اسی لیے یہ تجارت لوگوں کے نزدیک اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے، اتنی پرکشش نہیں ہے. اور اس تجارت میں بھی بہت کچھ لگانا پڑتا ہے، تبھی اس کو اس میں بتائے ہوئے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور دین کا کام کرنا قربانی مانگتا ہے. یہ بات ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. جب اس دین کے کام کی ابتدا ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے جان اور مال دونوں لگانا پڑتا ہے، اور کوئی پروفٹ بھی نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا. اور ایک غور طلب نقطہ کہ اللہ نے یہاں پر تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ سب لوگوں کو بڑا ہی اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہر کوئی ایسی ہی تجارت پسند کرتا ہے جس میں خسارہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایسی ہی تجارت کا بتا رہے ہیں کہ جو ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ میں تجارت کرے گا اس کا نفع ہی نفع ہے. جو بھی ہم میں سے اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرنا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اپنی شخصیت کو بنانا ہوگا، سوچ اور سمجھ اور شعور کے ساتھ محنت کرنی ہوگی. اس کام کے لیے پوری سنجیدگی چاہیے. تو اللہ ضرور یہ کام ہم سے کروائے گا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی محنت نہ کریں اور بس یہ کہہ جائیں کہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہو جائے گا. دنیا کی کوئی تجارت کے لیے تو ہم ایسا کبھی نہیں کہتے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں پر جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے کہا ہے، اس دین کے کام میں اگر ہر کوئی اپنے عذر پیش کرتا رہے تو یہ کام پھر کون کرے گا؟ کبھی کہہ دیں کہ ہماری نیند نہیں ہوئی، کبھی کہہ دیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کبھی کیا مسئلہ اور کبھی کیا مسئلہ.
اب ہر کوئی اگر اپنی بیماریوں کے اور پریشانیوں کے عذر پیش کرے گا تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے نیند کو قربان کرنا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اور اگر جان کے ساتھ مال بھی لگائیں تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا خیر و برکت والا کام ہے۔ جن کو اس خیر کا معلوم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کام کو کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس خیر سے مراد جنت ہے۔ اللہ پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا۔ پھر مجاہد وہ بھی ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نفس کا جہاد بڑا مشکل جہاد ہے، اس میں بھی مجاہد کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ جب اسے جنت دے گا تو سب تکلیفوں کا مداوع کر دے گا۔ مزید فائدے بتائے جا رہے ہیں اللہ پر ایمان اور جہاد کے۔ یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس چیز کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، چھوڑ دو یہ کام۔ اس وقت جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک تسلی اور ایک ہمت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ اور ذنوب میں صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ آتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے رہو، اللہ تمہارے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ جنت میں داخلہ ملے گا، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھروں میں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں، ایسے پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا جو جنت عدن میں ہے۔ جنت عدن جنت کا نام بھی ہے اور اس سے مراد ہمیشگی کی جنت بھی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج لوگ دنیا کے گھروں کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بڑا سا گھر مل جائے، اور اسی گھر کے لیے کوششیں اور جد و جہد جاری ہے۔ وہ گھر جو عارضی ہے، دنیا کا گھر جس کے پیچھے آج ہر انسان لگا ہوا ہے۔ دنیا کے گھر کا نہ ہونا بھی مصیبت ہے اور ہونا بھی مصیبت ہے۔ اگر کسی کا گھر بہت ہی بہترین صحت افزا مقام پر بھی ہو تو وہاں بھی مشکلات ہیں۔ ایک تو گھر بنانے کی مشکلات، پھر وہاں پر ضروریات زندگی پہنچانے کی مشکلات۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس کو جنت جیسا گھر اس دنیا میں نہیں مل سکتا، اور ایسا گھر کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مساکن طیبۃ، پاکیزہ گھر، جہاں کوئی لغو نہ ہوگا، جہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس گھر کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے، جس گھر میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، اس کو دھول اور مٹی نہیں لگے گی۔ اور اللہ ان فائدوں کو ذالک الفوز العظیم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کامیابی بڑی، یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی اس کی کوشش کرنی ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری چیز تُحِبُّونَهَا، تم محبت رکھتے ہو اس سے۔ مراد یہاں سے
دنیاوی کامیابیاں ہیں، اور یہاں سے مراد فتح مکہ بھی ہے، روم اور فارس کی عظیم کامیابیاں بھی ہیں جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ نصر من اللہ، مدد اللہ کی طرف سے۔ نصر من اللہ سے مراد کہ اللہ قدم جما دے گا، استقامت نصیب کرے گا، اللہ اس کے کام بنائے گا۔ وفتح قریب، اور فتح قریبی، اس سے مراد اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا اور وسیع رزق بھی حاصل ہوگا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ یہاں بشارت سے مراد جنت کی بشارت بھی ہے اور دنیا میں فتح اور نصرت کی بشارت بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلے جنت کی بات کی، پھر دنیا کی۔ ہمارے لیے پہلے کس چیز کی اہمیت ہے؟ ہم پہلے دنیا کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ سکھانا مقصود ہے کہ پہلے آخرت کو اہمیت دو۔ دنیا تو اس آخرت کی کوشش کی وجہ سے مل ہی جائے گی، دنیاوی کامیابیاں بھی تمہارا قدم چومیں گی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ مکہ فتح ہوگا، یہ فتح تمہیں عنقریب حاصل ہوگی۔ گویا ایمانداروں کی اللہ سے تجارت ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، یعنی دنیا میں بھی فتح حاصل ہوگی، اموال غنیمت بھی ملتے رہیں گے، اور جو آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے وہ تو ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں جو بات ہوئی نصر من اللہ کی، جس میں ہم نے ایک معنی پڑھا کہ اللہ قدم جما دے گا، استقامت نصیب کرے گا، اور ایک اور معنی کہ اس کے کام اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت رہتی ہے، کیونکہ عدم استقامت سے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور آگے جانے کے بجائے پیچھے ہونے لگتا ہے، اس پر مایوسی طاری ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کو پہاڑ پر چڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے، بہت تھکن والا کام ہے، لیکن پہاڑ چڑھتے وقت تھکن کے باوجود بھی ایک امید ہوتی ہے کہ اس کی چوٹی پر پہنچیں گے، اور وہ امید اسے تھکن محسوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اسے منزل پر پہنچنے کی خوشی اور شوق ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی ایسی ہی استقامت کی ضرورت ہے۔ یہاں دنیا میں بھی اگر کسی بندے سے ہمیں محبت ہو اور اس سے کسی وقت ملاقات ہو تو اس ملاقات کا شوق ہمیں سونے نہیں دیتا، تو اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کیوں اپنے دل میں نہیں پیدا کرتا؟ اسی لیے مومن جو اللہ کی ملاقات کے شوق سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ جاگنے کے وقت سو نہیں سکتا، کام کرنے کے وقت بیٹھ نہیں سکتا، وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ فضول کام نہیں کر سکتا، ضروری کام پڑے ہوں اور وہ فضولیات میں پڑا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی کے اہم مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی رضا پانی ہے، اور جب اسی مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں گے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ اس دنیا نے بھی کہیں نہیں جانا،